محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و خیار، ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل، احمد مجتبیٰ محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے اس ماہ رضا کے مناسبت سے منقبت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تو منقبت میں پڑھنے جا رہا ہوں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں اتار چڑھاؤ کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر اس کلام کے اکثر اشعار لوگوں کو یاد ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لہجے کو یا میری آواز کو نہ دیکھ کر کے کلام کو دیکھیں اور دل جمعی کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ سماعت حضرات، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے
بہت علم دین پر اگلوں نے تو لکھا ہے، بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور شاعر تو دنیا میں بہت سارے آئے اور بہت آئیں گے، لیکن جو شاعری میں مقام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے وہ ان 2 صدیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ شاعر نے اس کے تعلق شعر کہا، سماعت کا حضرات، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔ سہل ممتنع جو بہت عام لوگوں کے زبان میں شعر آتے ہیں، جیسے سب سے اولا والا ہمارا نبی، کوئی بھی پڑھ پاتا ہے، عام زبان جو سب جانتے ہیں اس کو، یہ سہل ممتنع۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کی شاعری میں جو دبدبا ہے، جو مزہ ہے، اور جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ عام شاعروں کی جو فصاحت و بلاغت کے سامنے سہل ممتنع ہے۔ کہا اس کو کہا ہے کہ دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، اور تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ تصویر سنیت ہے کہ جو سنیت جو تصویر ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو بس اعلیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں میں، یہ شعر حقیقی معنی شعر کو وہی جو ہے ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا جو حلال رزق کھاتا ہو، حلال کام کرتا ہو، جو حلالی ہو۔ جو حرام لوگ ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے، ان کے سمجھ سے باہر بھی ہے۔ سماعت کے ساتھ، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور یہ بھی شرط مگر رات، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج فریرا
رضا کا ہے، کتنا بلند آج فریرا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ اور مقصد جس شاعر نے اس کلام کو لکھا ہے اس کا جو تخلص ہے وہ ہے نظر۔ سماعت حضرات کیا کہنا چاہتا ہے اس شعر میں وہ، اور جو وسیلے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام؟ سماعت حضرات، اس دور پرفتر میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتر میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں، جو کچھ ہے 2 صدی میں، وہ تنہا رضا کا ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا مولانا محمد، معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو میں نے تعلیمات اعلیٰ حضرت اور مزاروں پر بدعات و خرافات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور میں نے سوچا کہ اسی تعلق سے، اسی نسبت سے 2-4 باتیں اور آپ کے ذہن تک اتاروں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ماہ رضا چل رہا ہے تو کچھ رضا کی فضیلتیں بھی بیان کی جائیں، پھر انشاءاللہ الرحمن ان کی تعلیمات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جن کی تعلیمات کے تعلق سے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ اور میں نے جو آج کلام پڑھا، حقیقت بات یہی ہے کہ میں تعلیمات اعلیٰ حضرت اور بدعات و خرافات کے حوالے سے ہی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کلام کو سنا اور اس کو میں نے لکھا، نوٹ کیا، تو میں نے چاہا کہ تھوڑی بہت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت و فضیلت پر یہ بات ہو جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن رضا رضا کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور قصیدی اور آپ کی منقبت اور آپ کی عظمت و فضیلت و بزرگی اور آپ کی کرامتوں کا چرچا ڈنکا ہر دور میں، آپ کے دور کے بعد سے لے کر کے، بلکہ آپ کے دور سے پہلے بھی آپ کا ڈنکا، آپ کا چرچا ہوا ہے، لیکن اب تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ڈنکا اور آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اور وقت کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مفکر، مفسر نے آپ کا تذکرہ کیا، ہما شما کی بات کو چھوڑ دیں آپ، ہم طفل مکتب لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، جو کتابوں میں ہم نے بزرگوں کا عطا کردہ پڑھا ہے، انہی میں سے 2-4 باتیں آج میں آپ کے اذہان میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بڑے بڑوں کا سن لیا ہے تو ان چھوٹے چھوٹوں کا سننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنے بڑوں کا ہی لے کر کے بیان کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہم کو نہ دیکھیں، بلکہ ہماری جو گفتگو ہے، جو ہم اپنے اکابرین سے لے کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ ان گفتگو پر، ان باتوں پر آپ توجہ دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان، آپ بیک وقت
مسلمان بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، علم نجوم کے جانکار بھی ہیں، علم منطق کے ماہر بھی ہیں، علم فلسفی کے آپ ماہر بھی ہیں، اور جتنی ساری علوم آج ہمارے اور آپ کے مدرسوں میں، مکتبوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، دارالعلوم میں، جامعات میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام علوم جو آج پڑھائے جا رہے ہیں، وہ تمام علوم کو نہ صرف اعلیٰ حضرت جانتے تھے، بلکہ ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ جن علوم کے نام ہم جانتے نہیں ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جن کی جانکاری ہمیں ملی نہیں ہے، جن کو صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جن کو صرف ہم نے سنا ہے، جن کو صرف ہم نے ہمارے اکابرین سے سنا ہے، یہ تمام کے تمام علوم پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو مہارت حاصل تھی۔ اب آپ اتنا تو جان سکتے ہیں، اتنا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو علوم میں نے کہا، جو علوم ہم نہیں جانتے، جن علوموں کو ہم نے صرف کتابوں میں جانا ہے، جن علوم کو صرف ہم نے پڑھا ہے، کتابوں میں نام صرف پڑھا ہے، اور جن علوم کا نام ہم نے ہمارے اکابرین سے سنا ہے۔ پڑھنا الگ ہے، سننا الگ ہے، کتابوں میں دیکھنا الگ ہے، ان کا نام جاننا الگ ہے، اس علم کو حاصل کرنا الگ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں، یہ تمام چیز، بلکہ اس سے کہیں زیادہ علوم اعلیٰ فاضل بریلوی کو حاصل تھے، اور حاصل ہی نہیں، ان علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو یہ تمام علوم آپ کو حاصل ہو گئے، سبحان اللہ۔ وقت کے آپ مفتی بن گئے، سبحان اللہ۔ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں نا، ہاں بھائی، جن کو صحیح سے پچھواڑا دھونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہاں بھائی، پاخانے کا راستہ کو صاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، کتنے انگلی سے صاف کرنا چاہیے، وہ بھی آج اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، ہاں بھائی۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آپ کے بچے 12-13 سال میں ابھی اس کو کچھ ہوش و حواس اتنا نہیں رہتا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈیسیجن کون سی لینی چاہیے۔ ہاں، میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، 14-14 15-15 سال کے بچے ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان کو بیان کر رہا ہوں کہ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن میں آپ صرف عالم نہیں بنے بلکہ وقت کے مفتی بنے، سبحان اللہ۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن میں آپ مفتی بن گئے، سبحان اللہ۔ اور 13 سال 10 مہینے 5ویں دن آپ نے سب سے پہلا فتویٰ رضاعت کے حوالے دیا، سبحان اللہ۔ پہلا فتویٰ دیا۔ آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمہ جب دیکھا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور آپ مفتی بن گئے ہیں، تو اتفاق سے ایک شخص آپ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ حضور فتویٰ لینی ہے۔ کیا کہا کہ حضور فتویٰ لینی ہے، فلاں کام سے آیا ہوں میں کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش آیا ہے، اس کے فتوے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کے تعلق سے فتویٰ عنایت فرما دیں۔ تو آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا جاؤ اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور ان سے فتویٰ لے لو۔ اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے، ان سے فتویٰ لے لو۔ اب یہ شخص اندر گیا اور جا کر کے واپس آیا اور کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، اندر کوئی مفتی موجود نہیں ہے جو فتویٰ دے۔ آپ نے فرمایا اندر کوئی نہیں ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، بس ہاں ایک بچہ ہے جو 13-14 سال اس کی عمر ہوگی، بیٹھا کتابیں کھولے ہوئے کتابیں لے کر کے بیٹھا، 14-13 سال کی اس کی عمر ہے، مفتی تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا وہ جو بچہ 13-14 سال کا بیٹھا ہے وہی بچہ وقت کا مفتی ہے، سبحان اللہ۔ وہی بچہ وقت کا مفتی ہے، اور جاؤ ان سے فتویٰ لے لو۔
اور ہمارے یہاں ہوتا بھی یہ ہے کہ جو لہیم سہیم رہے، موٹے تگڑے، بڑی لمبی چوڑی داڑھی رہے، ان کی جسم و جسمانیت میں ذرا رہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب ہیں، اور کوئی پتلا دبلا سا رہے تو کہتے ہیں بھائی ایسے ہوگا، یہ ڈھل پھٹا مولوی، یا بھی پڑھ رہا ہوگا یا بس آ گیا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ سوچ بن گئی ہے۔ ہاں، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ تعلیمات اعلیٰ پر میں گفتگو کروں گا، لیکن شروعات میں صرف ان کی شان کو بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ امام احمد رضا کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ ہر کوئی آئلو گئو نتھو پھر جو بھی آتا ہے اور گستاخیاں کرتا جا رہا ہے امام اہل سنت کی شان میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا آج کہ آخر لوگ گستاخیاں کرتے کیوں ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں، تاکہ ہمارے وہ لوگ ان کے بھی ذرا دل تو کھلے، کم سے کم ان کے ذہن میں بھی تو بات بیٹھے، اس لیے کہ ذہن تو ان کا پہلے سے خالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے اور کچھ بات ہماری بیٹھ جائے تو کم سے کم جو ہے آدمی راستہ چینج کر لے، اللہ توفیق دے گا تو یہ ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 13 سال 10 مہینے اور 4 دن میں مفتی بن گئے۔ سبحان اللہ، اور 13 سال 10 مہینے 5ویں دن آپ نے سب سے پہلا فتویٰ رضاعت کا فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ کو آپ نے حاصل کیا تو حاصل کرنے کے بعد طریقت کے راستے پر آپ گامزن ہونا چاہے، اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ آپ سب سے پہلے مارہرہ مطہرہ شریف پہنچے۔ سبحان اللہ، آپ مارہرہ پہنچے اور اس وقت کے عظیم صوفی اور بزرگ سید آل رسول مارہ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو سید آل رسول مارہ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں۔ سبحان اللہ، اور اصلی سید ہیں، نسبی سید ہیں، ہے نا۔ جب پہنچے آپ ان کی بارگاہ میں تو آپ نے ان کو مرید بھی کیا، خلافت سے بھی نوازا اور تمام اسناد سے بھی نوازا، اور بزرگوں کی طرف سے جو چیزیں ملی تھی ان تمام چیزوں کی اجازت بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مرحمت فرمائی، ان تمام چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب جو دوسرے لوگ تھے دربار میں آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کے یہاں لوگ آتے ہیں، آپ مجاہدہ کرواتے ہیں، ریاضتیں کرواتے ہیں، اور آپ اپنے پاس رکھ کر کے ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، پھر کئی سال گزرتے ہیں، کئی مہینے گزرتے ہیں تب جا کر کے آپ خلافت سے نوازتے ہیں، مگر بریلی سے احمد رضا کیا آ گیا، آپ نے ایک ہی ساتھ میں مرید بھی کر دیا، خلافت سے بھی نواز دیا، تمام اسانید کی اجازت بھی دے دی، اور بزرگوں سے جو چیز ملی تھی ان تمام چیزوں کی اجازت مرحمت فرما دی۔ آخر بات کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ اس سوال کرنے والے سن، جو بھی میری بارگاہ میں آیا ان کی چادریں داغدار تھی، میں نے بولے ان کی چادروں کو صاف کیا اور اس پر پھر جو ہے رنگ چڑھایا، محبت کا، عشق کا رنگ چڑھایا۔ جو بھی میرے پاس آیا ان کے دل میں کچھ نہ کچھ کمیاں تھی، میں نے عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، بزرگوں کے اطوار کے ذریعے سے، بزرگوں کے طور طریقے کے ذریعے سے سب سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، اور جب دل پاک کو صاف ہو گئے تب میں نے مرید کا خلافت سے نوازا۔ لیکن امام احمد رضا کی بات الگ ہے، جب یہ میری بارگاہ میں آیا تو ان کے دل کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جب یہ آیا تو اپنا پاک دل صاف لے کر کے آیا، اپنے صاف دل کو لے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ سرکار خود فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور آگے فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اور آگے آپ خود فرماتے ہیں، سید آل رسول ماہر ربی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، آج ایک بات، آج ایک چیز، آج میرے دل کی ایک کیفیت، آج جو میرے دل میں ایک وسوسے تھے وہ وسوسے دور ہو گئے۔ آج بہت دنوں سے جو خیالات، جو باتیں مجھے ستائی جا رہی تھی،
آج وہ بے چینی ختم ہو گئی۔ کہا کیا بات تھی؟ کہا بات یہ کہ میں اسی سوچ میں تھا، اسی شش و پنج میں تھا کہ جب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول بتا کہ تو کیا لایا ہے، میری بارگاہ میں آیا تو کیا لایا ہے؟ کسی نے خدا کے تعلق سے کہا ہے اور کسی نے مصطفیٰ کریم کے تعلق سے کہا، جو بھی ہو القصہ مختصر، بتا تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ تو میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے کہ مجھے نہ اپنی نمازوں پر ناز ہے، نہ مجھے اپنی عبادات پر ناز ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو احمد رضا کی ذات پر ناز ہے۔ کل میدان محشر میں جب خدا مجھ سے پوچھتا اے آل رسول بتا تو کیا لایا ہے، تو میں خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور کہوں گا اے مولا کریم تو پوچھتا ہے میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے، تو اے خدا تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں، احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ وقت کے امام کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں ایرو گیرو کسی نتو خیرو کی بات نہیں کر رہا ہوں، ارے احمد رضا کو خدا کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہے جن کے رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، جن کے رگوں میں مصطفیٰ کریم کا خون دوڑ رہا ہے۔ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں، بلکہ وہ پیش کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو، وہ پیش کر رہا ہے خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتاؤ جب نبی کے گھرانے والے، نبی کے خاندان والے، نبی کا خون جن کے رگوں میں دوڑتا ہو، جب وہ خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ احمد رضا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، احمد رضا کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آج تم احمد رضا کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آج تم نازیبہ کلمات کو پیش کرتے ہو۔ ارے احمد رضا کا مقام پوچھنا ہے تو آل رسول ماہر ربیع سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میں شش و پنج میں تھا، میں بے چینی میں تھا، مگر جب سے میں نے احمد رضا کو اپنا مرید کر لیا ہے میری بے چینی ختم ہو گئی ہے، میری بے قراری ختم ہو گئی ہے۔ ارے احمد رضا کے مرید کرنے سے اگر آل رسول کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے تو احمد رضا کے دامن سے جڑنے والے ہر سنی کی بے چینی بھی ختم ہو سکتی ہے، بے قراری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر احمد رضا کو مرید کرنے کی وجہ سے کل میدان محشر میں ایک آل رسول احمد رضا کو پیش کر سکتا ہے تو پھر ہم سنی بھی جو رضا رضا کرتے ہیں، ہر لمحہ رضا کے گیت گاتے ہیں، ہم بھی کل میدان محشر میں کہہ دیں گے اگر ہم سے پوچھا جائے گا کن کے دامن سے جڑے تھے، کن کے مسلک سے جڑے تھے، کن کے راستے پر چلے تھے، تو ہم کہہ دیں گے کہ جس کو آل رسول ماہر ربیع نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اسی احمد رضا کے دامن سے ہم بھی جڑنے والے ہیں، اسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بتائے اصولوں پر ہم بھی چلنے والے ہیں، مسلک احمد رضا کے جو ہے ہم بھی پیروکار ہیں اور مسلک احمد رضا کے ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، مجھے کسی بزرگ اور کسی ولی کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں، الحمدللہ ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ان کے قدموں کا دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ آپ مجدد الفسانی کو لے لیں، آپ محقق اطلاق شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو لے لیں، آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کو لے لیں، آپ بڑے بڑے اکابر علماء کو لے لیں، سب کا نام ایک فہرست میں لکھ لیں اور امام احمد رضا کا نام جب فہرست میں لکھ لیں اور پوری دنیا کا وزٹ کریں، پوری دنیا کا چکر لگائیں، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریہ میں جائیں، ہر ملک میں جائیں اور جانے کے بعد ان ناموں کی فہرست کو دکھائیں اور کہیں کہ ان میں سے کن کو جانتے ہو، تو خدا کی قسم جب آپ کہیں گے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو ایک چھوٹے سے چھوٹے دیہات سے دیہات، گاؤں سے گاؤں، جہاں کچھ بھی نہ ہو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ احمد رضا ہے اور ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ میں کسی بزرگ کا، ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ان کے قدموں کا دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، لیکن خدا کی قسم آج پوری دنیا میں اگر سنت، ایمان اور دین پہچانا جا رہا ہے تو وہ احمد رضا کی ذات کے تعلق سے پہچانا جا رہا ہے، وہ احمد رضا کی ذات
اور احمد رضا کے حوالے سے اور مسلک احمد رضا کے تعلق سے جانا جا رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ کس بنا پر آج ہر جگہ پر احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ جانے جا رہے ہیں؟ آج دین بھی اگر جانا جا رہا ہے اس لیے کہ جو بزرگ، جو اللہ کا ولی، جو نیک بندہ، جو عالم دین کے لیے کام کرتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ وہ دین بن جاتا ہے۔ دین بن جانے سے مراد دین ان سے پہچانا جاتا ہے، ہاں وہ دین بن جاتا ہے، اس لیے کہ دین کے لیے ہمیشہ سرگستہ اور ہمیشہ دین کے لیے کام کرنے پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ تو آج دین جو پہچانا جا رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات، ایک جملہ کہ بھائی آخر ہر جگہ پر رضا رضا اعلیٰ حضرت کیوں؟ آپ نے بارہا علماء کرام سنا ہے، میں ان کے سینے میں بھیجے اتارنا چاہتا ہوں، حالانکہ بھیجا تو ہے نہیں، اللہ توفیق دے سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کام کیا کیا؟ آج لوگ صرف یہی بولتے ہیں اعلیٰ نے شدت اختیار کیا ہے، شدت اختیار کیا، یہی بولتے نا۔ اب ان سے پوچھے تو کہتے ہیں اعلیٰ کے پاس کفر کی مشین گن تھی اور اب جو ہے خالی سب کو کافر 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 کہا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کوئی اس کے چہرے پر کیچڑ اچھالے آپ کو اچھا لگے گا؟ اس کے چہرے پر کوئی دھول ڈال دے آپ کو اچھا لگے گا؟ ہاں بھائی، کیوں اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اگر کسی کے تعلق سے شدت اختیار کی ہے تو اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ شان رسالت میں گستاخی کرنے کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگایا، شان رسالت پر۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ فاضل بریلوی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شان رسالت پر جو پہرے لگانے کی بات ہے، محافظت کے لیے، پہرا دینے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے چنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری بات نہیں، یہ ہما شما کی بات نہیں، یہ کسی للو پنجو کی بات نہیں، یہ میرا امام کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے شان رسالت پر پہرا دینے کے لیے، اس کی محافظت کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے چنا ہے۔ اور جسے مصطفیٰ کریم اپنی شان کی پہرا داری کے لیے، محافظت کے لیے جسے چنے تو پھر پہرے دار کا کام یہ ہے کہ ہر طرح کی خرابیوں سے حفاظت کرے۔ اور امام احمد رضا نے اس کام کو بخوبی انجام دیا ہے۔ امام احمد رضا نے اس کام کو بخوبی، آج لوگ کہتے ہیں خالی کفر کا فتویٰ لگایا، خالی جو ہے بدعات کا فتویٰ لگایا، شرک کا فتویٰ لگایا، یہی سارے کام کیے۔ میں نے کہا تم نے صرف اتنا ہی پڑھا ہے، تم نے صرف جو ہے نا وہ اتنا ہی پڑھا ہے، اور تمہارے مولویوں کو صرف اتنا ہی پتہ ہے۔ اگر پڑھا ہوتا زیادہ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے، یہ ادنا حضرت نہیں سمجھ پائیں گے، یہ ادنا حضرت اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں پائیں گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بھی بڑے حضرت ہونا چاہیے، اور ان کے یہاں تو کوئی ہے نہیں، ان کے یہاں تو کوئی ہے نہیں تو سمجھ کیسے پائے گا؟ مجھے ایک بات کو یاد آ گئی، میں ایک وہابی سنی کا مناظرہ دیکھ رہا تھا، اس میں تو وہابی سنی کے مناظرے میں وہ وہابڑا کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بعد ذلت پہ لاکھ سلام، تو ذلت کے بعد نبی پر ذلت تو بھیجا تمہارے اعلیٰ حضرت نے۔ تو سنی علماء نے کہا نالائق، تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بعد ذلت نہیں ہے، وہ بعد ذلت ہے، یعنی ذلت سے دوری۔ ہاں، تو جس کو بعد اور بودے پتہ نہ ہو، جس کو بعد اور بعد پتہ نہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھ پائے گا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا مقام مرتبہ کیا سمجھ پائے گا؟ تو ان کے ایسا معاملہ ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے تعلق بس یہی چیز ایک ذہن میں بٹھا دی گئی ہے، یہ بالکل ان کے ذہنوں پر وہ کالک پوت دی گئی ہے، بٹھا دیا گیا کہ بس اعلیٰ حضرت نے صرف کفر کا فتویٰ لگا، شرک کا فتویٰ لگا، کوئی کام نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ وقت کے مجدد ہیں، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی تجدید کریں، جو اس کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں
ان کو نکال کر کے باہر کرے، اور جو اچھائیاں چلی گئی ہیں ان اچھائیوں کو پھر سے سمیٹ کر کے دین کے اندر لے کر کے آئے۔ یہ مجدد کا کام ہے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں کیا تو مجدد کیسے؟ اگر اعلیٰ حضرت نے یہی نہیں کیا تو تمہاری بات تم کہتے کہ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ کیا نہیں تو مجدد کیسے؟ اور اعلیٰ حضرت کو مجدد ہم نے نہیں مانا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد یہ ہم نے نہیں، صرف ہم نے نہیں مانا بلکہ علماء عرب نے، علماء عجم نے بیک وقت اعلیٰ حضرت کو مجدد مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تمہارے مولویوں کی بات نہیں ہے، اور تمہارے مولوی کا عقیدہ میں بیان کر دوں تو بھائی صاحب ناک سے خون کی جگہ دودھ نکلیں گے۔ ہاں لیکن میں عرض کر رہا تھا، مجھے ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس ٹاپک گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں بیان کرنے کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے آج ذہنوں کو گندا کیا گیا، کفر کا شرک کا فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت فاضل، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلی جمعہ کو بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کام کیا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو زندگی وفات کو بیان کروں گا۔ لیکن آج سے سرسری طور پر چیزہ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا نا، مزارت پر چادر کے حوالے سے، مزارت پر حاضری کے حوالے سے، ہاں میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا بہت ساری خرافات اور بدعات کا قلعہ قبا کیا ہے میرے رضا نے، بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات، یہ مزاروں پر لائٹ جلانے کے حوالے سے اور مزاروں پر چادر کے حوالے سے، اور بہت ساری باتیں جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کا جو ہے رد بلیغ فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہ جو کہتے ہیں کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ در اصل جو ہے جو ان کا منصب تھا ان کے منصب کے مطابق کام کیا ہے، ان کے منصب کے مطابق آپ نے فتویٰ دیا اور کام کیا ہے۔ جب پوری دنیا میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، نازیبا کلمات بکنے لگے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے ان کا رد بلیغ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی بس اسی ایک وجہ، اسی ایک بات کو لوگ پکڑ لیے ہیں اور پکڑ لے کے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ جن پر کفر کا فتویٰ لگنا تھا اگر اعلیٰ حضرت جان کر فتویٰ نہ لگاتے تو اعلیٰ حضرت خود جو ہے گناہ کے کٹگرے میں کھڑے ہوتے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رد بلیغ اس لیے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دین کا مجدد بنا کر کے بریلی کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ میں نے پہلے کہا ایک جملہ کہ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ بے نقاب کیا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے پر کوئی دھول ڈالے، اس کے چہرے پر کوئی کیچڑ اچھالے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، ان سے زیادہ محبت پوری دنیا میں خدا کے بعد کسی سے نہیں ہو سکتی۔ خود سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنی جان، اپنے ماں باپ، آل اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے، تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پوری دنیا میں خدا کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے، وہ سرکار کی شان، سرکار کی ذات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ اب لوگ سرکار کے حوالے سے نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں، سرکار کے حوالے سے نازیبا گفتگو، نازیبا باتیں کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا رد بلیغ فرمایا ہے، اس کا رد بلیغ فرمایا فاضل بریلوی نے، اور رد بھی اس انداز میں، رد بھی اس طریقے سے کہ کہا دشمن احمد میں شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عقید توحید کے ماننے والے بہت لوگ ہیں، عقید توحید کے ماننے والے بہت لوگ ہیں، جتنے یہودی ہیں وہ عقید توحید کے ماننے والے ہے کہ نہیں ہیں؟ اور ہمارے یہاں بھی سلفی لوگ ہے نا، وہ
جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو اہل خبیث کہتے ہیں ان کو، اہل خبیث لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقیدہ توحید کے پجاری ہیں۔ عقیدہ توحید سکھ لوگ بھی عقیدہ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے غیر قوموں میں ایک قوم ہے، ایک ذات ہے، ان کی ایک یونٹی ہے جو عقیدہ توحید کو مانتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کے ماننے والے پیروکار بہت سے لوگ ہیں، بلکہ نصرانیوں میں بھی بہت سے لوگ عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، مگر بات یہاں پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو آئی تھی وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے نہیں، وہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے بات آئی تھی۔ اور ان بدبختوں نے جو گستاخیاں کی تھی وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے تو کم کی تھی، مگر عقیدہ رسالت کے تعلق سے زیادہ گستاخیاں کی تھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی کا رد بلیغ فرمایا تھا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، اب ان آیتوں کو پیش کرنے کا وقت میرے پاس بھی بہت ساری آیتیں ہیں سرکار کے تعلق سے، سرکار کی شان کے حوالے سے کہ سرکار کو تکلیف دیں گے تو یہ جو ہے ہوگا، اور سرکار کے جو ہے آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر قرآن پہ تھی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر قرآن پہ تھی، اور ایسی ہی نظر تھی جیسی نظر ایک عاشق کا ہونا چاہیے، ایسی نظر، ورنہ نظریں تو بہت سو نے کی، کوئی مودودی تھا، کوئی قادیانی تھا، کوئی نیچری تھا، کوئی پھلاتا تھا، کوئی دھماکہ تھا، سب نے نظریں کی مگر سب مار کھا گئے، اس لیے کہ ان کے پاس عشق کا آلہ نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت کے پاس عشق کا آلہ تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو بغیر عشق کے نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کو اور محبت الہی کو سینے میں جگہ دے کر کے اور قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب عشق کو جگہ دے کر کے، محبت کو جگہ دے کر کے میرے رضا نے ترجمہ کیا ہے، تو میرے رضا نے جو الوہیت کی شان ہے اس شان کو اسی کے موافق رکھا ہے، اور جو رسالت کا مقام ہے اس مقام کو اسی کے مقام کے مطابق رکھا ہے۔ اور جب مطابق رکھا تو ان کے چہرے سامنے آ گئے، ان کے چہرے سامنے آ گئے۔ آج کہتے ہیں کیوں ایسا کیا، کیوں چہرے ان کے سامنے آ گئے تو تکلیف ہوئی۔ چور کو چور کہو تو تکلیف ہوتی ہے، ہاں بھائی۔ کوئی آدمی ہمارے یہاں کا نیتا اندر سے پورا کھانے والا کورا اور اوپر سے بالکل وائٹ کپڑا پہن کے سامنے آ گیا، اس کو کوئی کہہ دے کہ گھوس خور ہے سب کے سامنے، تو غصہ لگے گا نہیں لگے گا؟ ہاں غصہ لگے گا نا۔ حالانکہ گستاخیاں تو بہت چلتی ہے، علماء کے شان میں، بزرگوں کے شان میں، اکابرین کے شان میں، اعلیٰ حضرت کے شان میں، غوث پاک کے شان میں، غریب نواز کے شان میں گستاخی چلتی ہے۔ ایک بازار پہلے سے گرم ہے تو تکلیف ہے، حالانکہ وہ ہے ویسا مگر تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ چور ہے، ان کا چہرہ سامنے آ گیا، کیوں، کس بنا پر آیا وہ سن لیں آپ، کس بنا پر آیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق و ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ۔ اب آپ بولے کیسے، تو میں نے کہا سنو ایسے، بس ایک آیت قرآن مجید میں ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے ترجمہ کیا، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، خبیث، جو بھی ہے رذیل لوگ، ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے فریب دیا، دھوکہ دیا، اور اللہ نے دھوکہ دیا، معاذ اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ خدا مکر کرنے سے پاک ہے یا نہیں؟ ہاں مکار ہے خدا؟ ارے بھائی جب خدا ہی مکار ہوگا معاذ اللہ تو بندہ کتنا بڑا مکار ہوگا؟ خدا ہی اگر دھوکہ دے، فریب دے معاذ اللہ، تو بندہ کتنا بڑا فریبی ہوگا، کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا۔ ہاں تو انہوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، دھوکہ دیا، اور اللہ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے ترجمہ کیا مگر اعلیٰ حضرت نے کا ترجمہ کیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، سبحان اللہ۔ بتاؤ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ترجمہ کن کا بہتر ہے؟ رضا کا ترجمہ بہتر ہے یا ان خبیثوں کا ترجمہ بہتر ہے؟ جب میرے رضا کا ترجمہ سامنے آیا کنز ایمان کی شکل میں،
ان کے چہرے سامنے آ گئے. ہم نے دھوکے باز کہا خدا کو, ہم نے فریبی کہا خدا کو, ہم نے مکار کہا خدا کو. ہمارے چہرے سامنے آ گئے. جب چہرے سامنے آ گئے کلئی کھل گئی ان کی, ان پر کفر کا شرک کا فتویٰ لگنے لگا تو کیا کہنے لگا, وہ آولا مچانا شروع کر دیا اور کہا یہ کہ یہ رضا بریلی کا ہم کو کافر کہتا ہے, عالم کو کافر کہتا ہے, مولویوں کو کافر کہتا ہے, فنا کو کافر کہتا ہے. ارے مولوی, محدث, مفکر کوئی کیوں نہ ہو جائے, اگر وہ کفر کرے گا تو اسے کافر ہی کہا جائے گا, اسے کافر ہی کہا جائے گا. وقت کا بڑا محدث مفکر کیوں نہ ہو جائے, اگر کفر کرے گا تو کافر کہا جائے گا. اور میرے رضا نے وہی چیز کیا ہے, اپنی عزت کو نہیں دیکھا. آج بکاؤ لوگ بہت ہوتے ہیں, اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں, ان کے خلاف بولیں گے ہماری عزت چلی جائے گی, ان کے سامنے اچھی اچھی بات کریں گے ہماری عزت رہ جائے گی. ان کو اپنی عزت کا خیال رہتا ہے, دین کا خیال نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمیں معاشرے میں رہنا ہے, ہمیں ساتھ میں رہنا ہے. دین کے بارے کیا ہے, ہم توبہ کر لیں گے, بعد میں چل جائے گا, مگر آج ہم کو ساتھ رہنا ہے تو ہم کو سپورٹ ان کا کرنا ہے, ساتھ ان کا دینا ہے, ان کے ساتھ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے. انہیں اپنی عزتوں کا خیال رہتا ہے, لیکن میرے رضا نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا, مصطفیٰ کریم کی عزت کا خیال کیا ہے. سبحان اللہ. اور میرے رضا نے ببانگ دہر کہا ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور یہ کام میرے رضا نے کیا ہے تو ان کا جو پول کھلا ہے, جب ان کا پول کھل گیا ہے تو پھر کفر کا, شرک کا, بدعت کا فتویٰ کہتے ہم پر لگا ہے. تو ان کو بدنام کیسے کرنا, تو اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں رچی اور کہا یہ مزارت پر جا کر سجدہ کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے, جا کر کے چادر پہ چادر چڑھاتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دین ہے, یہ قبروں پر فاتحہ کرتے ہیں, کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں, نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں, یہ احمد رضا کی دین ہے. میں نے کہا بے شک ہم سلام پڑھتے ہیں یہ میرے رضا کی دین ہے, ہم قبر پہ جاتے ہیں میرے رضا کی دین ہے, لیکن ہم سجدہ نہیں کرتے اس لیے کہ میرے رضا نے سجدے سے منع فرمایا ہے. اور میرے رضا نے کہا سجدہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ہے, اس کے سوا کسی غیر کا سجدہ ہم نہیں کرتے. ہم رضا والے لوگ ہیں, اعلیٰ حضرت کو فاضل بریلوی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم بدعات کو, ہم خرافات کو جنم نہیں دیتے, بلکہ بدعات تمہارے گھر سے نکلی ہے, خرافات تمہارے گھر سے نکلی ہے, کفر و شرک کے بازار تمہارے گھر سے گرم ہوئے ہیں. ہم نے تو صرف تمہارا چہرہ لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور بتا دیا ہے یہ مسلک احمد رضا ہے. اور یہ وہ مسلک ہے کہ جس مسلک پر سب نے چلا ہے. یہ مسلک غوث پاک کا مسلک ہے, یہ مسلک غریب نواز کا مسلک ہے, یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے, یہ مسلک محدث سورتی کا مسلک ہے, یہ مسلک صحابہ کا مسلک ہے. جو ان پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا, اور یہاں بھی کامیاب ہوگا اور وہاں بھی کامیاب ہوگا. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے, اسی سے وابستہ رہیے, اسی میں آپ کی, ہماری, ہم سب کی, پوری امت مسلمہ کی نجات ہے انشاءاللہ الرحمن. تعلیمات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کہ میرے رضا نے کیسی اصلاح کی ہے معاشرے کی, انشاءاللہ میں اپنے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.